الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 16 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 16 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک کی ایک فضیلت بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 16 میں تفہیم و ترقیق کا بیان پڑھیں گے۔ تفہیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اسم جلالت اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم پاک اللہ عز و جل کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اسم جلالت اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس سبق میں ہم الف کو پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں ان کو ہم سیکھیں گے، اور لام کو پر اور باریک پڑھنے کے رولز وغیرہ جو ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال قاف پر الف مدہ لام باریک. یہاں الف پر اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے پر حرف آ گیا ہے، اور ابھی ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو ہم پر پڑھیں گے. تو یہاں دیکھیں الف سے پہلے پر حرف آ گیا ہے، اس لیے الف کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے. صاد زیر سی، را الف زبر را، سی را، تو زبر تو، سی را تو. اب اس میں تینوں حروف جو بلکہ چاروں حروف پر پڑھے جا رہے ہیں. صاد اور تو یہ اس لیے پر ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اور الف اس لیے پر ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے پر حرف آ گیا ہے. ناظرین، جس حرف کو ہم پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں اسے مفخم کہا جاتا ہے، اور جس حرف کو ہم باریک پڑھتے ہیں اسے مرقق کہتے ہیں. وہ حروف جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جن کے اندر تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے. ان کو پر یعنی موٹا پڑھنا یہ ان کی صفت ہے، ان کی خوبی ہے. ان کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اور نمبر 2، وہ حروف جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف مستفلہ کہتے ہیں، جن کے اندر ترقیق پائی جاتی ہے. اب حروف مستفلہ یہ کون سے ہیں؟ تو ناظرین آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. 7 حروف مستعلیہ ان کو آپ نکال دیں، اور 3 حروف الف لام اور را ان کو نکال دیں تو یہ ٹوٹل 9 حروف بنیں گے. ان 9 حروف کے علاوہ باقی جو 20 حروف ہیں ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں، اور وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. آگے سین زیر سی، را الف زبر را، سی را، جیم 2 زبر جن، سی را جن. را پر الف مدہ پر تنوین. یہاں اس کلمے میں سین اور جیم جو ہے یہ حرف مستفلہ میں سے ہیں، یعنی ان کو ہم باریک پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اور الف بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے پر حرف آ گیا ہے. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا الف مدہ. یہاں کاف باریک ہے، یعنی اس کلمے میں تینوں حروف باریک پڑھے جا رہے ہیں. کاف اور نون یہ حروف مستفلہ میں سے ہے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اور الف بھی باریک پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے باریک حرف آ گیا ہے. میم الف زبر ما، اس کو ماں نہیں پڑھیں گے. جس طرح کلمہ ہے نا مال، مال کی میم کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ناک میں آواز نہیں جاتی، تو یہاں بھی ہم مال کی میم کو ہی ادا کریں گے، ما. لام 2 زبر لن، مالن الف مدہ باریک، لام باریک تنوین. یہاں بھی تینوں حروف باریک پڑھے جا رہے ہیں. الف اس لیے باریک ہے کہ الف سے پہلے باریک حرف آ گیا ہے، اور الف مدہ کیوں ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. ویری گڈ.
میم زبر ما، فا الف زبر فا، ما فا، زا دو زبر زن، ما فا زن، الف مدہ تنوین۔ اس کلمے میں بھی جو چاروں حروف باریک پڑھے جا رہے ہیں، اور الف بھی باریک اس لیے ہے کہ الف سے پہلے باریک حرف آ گیا ہے۔ تو الف زبر تو، لام زیر لی، تولی، با پیش بو، تولیبو، توپور الف مدہ پور، لام باریک با باریک۔ یہاں تو اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف مدہ اس لیے پر ہے کہ الف سے پہلے پر حرف آ گیا ہے۔ تابو الف مدہ باریک واو مدہ، یہاں بھی الف اس لیے باریک ہے کہ الف سے پہلے باریک حرف آ گیا ہے۔ واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ ناظرین، اس میں ہجے میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ہم اس سبق کے اندر صرف حروف کو پر اور باریک پڑھنے کی ہم پہچان کر رہے ہیں، باقی ہجے کرنا ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہجے کرنا سیکھ لیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ خالدن خاپور الف مدہ پر، لام باریک دال باریک اور تنوین۔ یہاں خا اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، الف اس لیے پر ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے پر حرف آ گیا ہے، لام اور دال اس لیے باریک ہیں کہ یہ حروف مستفعلہ میں سے ہیں۔ عابدن الف مدہ باریک تنوین۔ اس کلمے میں بھی چاروں حروف باریک ہیں، اور الف بھی اس وجہ سے باریک پڑھا جا رہا ہے کہ الف سے پہلے باریک حرف آ گیا ہے۔ واسقین غین پور الف مدہ پور، سین باریک قاف پور تنوین۔ اس کلمے میں غین اور قاف اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور الف بھی اس لیے پر پڑھا جا رہا ہے کہ الف سے پہلے پر حرف آ گیا ہے، اور سین اس لیے باریک ہے کہ سین حروف مستفعلہ میں سے۔ طعامن توپور الف مدہ باریک تنوین۔ یہاں تو اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، الف اس لیے باریک ہے کہ الف سے پہلے باریک حرف آ گیا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ۔ اب یہاں لام کے قاعدے شروع ہو گئے ہیں، الف کے قاعدے جو ہیں وہ یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم الف اور لام کے قاعدے جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اللہ۔ اب اللہ پاک کے لام کو پر کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے، اور ہم نے ابھی قاعدے میں پڑھا کہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ پاک کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے، اس لیے اللہ پاک کے لام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اللہ، اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ، اللہ، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر۔ واللہ، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے، اس لیے اللہ پاک کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ فاللہ، اس کو فلا نہیں پڑھیں گے، فاللہ، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر۔ ان اللہ، نون مشدد میں غنہ، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر۔ یہاں نون مشدد میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک کا لام اس لیے پر ہے کہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے۔ هو اللہ
اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر، من اللہ، اس کو من اللہ نہیں پڑھیں گے، من اللہ پڑھیں گے، اللہ پاک کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، من اللہ، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر، رسول اللہ، را پر واو مدہ، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر۔ یہاں پہ را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ سین اور واو یہ دونوں حروف جو ہیں یہ باریک پڑے جائیں گے کیونکہ یہ حروف مستفلہ میں سے ہیں۔ یہ لام جو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اللہ پاک کا لام پر اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر پیش آ گیا ہے۔ رضی اللہ، را پر دوت پر، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ یہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، دود اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا باریک ہے کہ یہ حروف مستفلہ میں سے ہے، اور اللہ پاک کا لام اس لیے پر پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے۔ قال اللہم، قاف پر الف مدہ، یہاں الف پر پڑھا جائے گا، لام باریک، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر، میم شدد میں غنہ۔ یہاں قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ گرین کلر میں جو لام ہے یہ اس لیے باریک ہے کہ یہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ لام ہے، اور ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں ان کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اللہ پاک کا لام اس لیے پر پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر پیش آ گیا ہے، اور میم شدد میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میم شدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ للہ، اللہ پاک کا لام باریک کھڑا زبر، باللہ، اب یہاں دیکھیں یہاں اللہ پاک کے لام ہم باریک پڑھ رہے ہیں، اب یہاں سے جو قاعدہ شروع ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کے لام کا باریک والا شروع ہو رہا ہے، پر والے قاعدے یہاں پہ آئے ختم ہو گئے ہیں۔ للہ، باللہ، اللہ پاک کا لام باریک کھڑا زبر، بسم اللہ، اللہ پاک کا لام باریک کھڑا زبر، قل اللہم، قاف پر اللہ پاک کا لام باریک کھڑا زبر، میم شدد میں غنہ، ما واللہم، الف مدہ باریک، لام باریک کھڑا زبر، الا الذین، آگے یہ جو لام شروع ہو گئے ہیں یہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ لام ہے، اور یہ تمام کے تمام لام جو ہیں ان کو ہم باریک پڑھیں گے، چاہے ان پر زبر ہو، پیش ہو، یا ان کے نیچے زیر ہو۔ الا الذین، اللہ پاک کا لام لام باریک، لام باریک یا مدہ، ان الذین، نون مشدد میں غنہ، لام باریک یا مدہ، علی، لام باریک کھڑا زبر، صلاتن، اب اس کلمے میں واو جو ہے یہ زائد ہے، اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، صلاتن، صاد پر کھڑا زبر تنوین۔ ناظرین یہاں پہ الف اور لام کے جو قاعدے ہیں وہ ختم ہوئے، اور اسی کے ساتھ ہم اس سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ باقی ہم آگے را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں ان کو انشاءاللہ آگے والے پارٹ میں ہم شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔